سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ ناظرین، آج کل غیر ملکیوں کا بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے۔ انگلینڈ ہو، جرمنی ہو، کوئی بھی ملک ہے، اب جو تازہ جو چیزیں سامنے آتی ہیں ان سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہتے ہیں، اور یہاں پہ جو مسائل یورپ میں بڑھتے جا رہے ہیں، وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم نے جو بھی قوانین تھا ان کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ کوئی بھی چیز ہم نے دیکھی، وہاں پہ ہم نے جعلی کمپنیاں بنائی، لمیٹڈ کمپنیاں بنائی، لوگوں کو وہاں سے پاکستان سے انڈیا سے بلایا یہاں پہ، اور پھر یہاں پہ آ کے ان کو وہ کمپنی ختم کر دی، وہ لوگ یہاں پہ در بدر پھرتے رہے۔ لیکن آج کا پروگرام جو ہے وہ ہے یہ شادی بیاہ کے حوالے سے ہزاروں لوگ جو ہے انگلینڈ کے، انہوں نے پاکستان انڈیا میں شادیاں کی، اور پھر وہاں سے جو بھی اپنا پارٹنر بلایا یہاں پہ، بعد میں سال 2 سال 3 سال بعد طلاق ہو گئی۔ ایسے ایسے کیس یہاں پہ سامنے آئی کہ بہن بھائی نے بھی شادی کر کے کسی کا ویزا لے لیا۔ یہ بھی میں بالکل آپ کو انگلینڈ میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ کسی نے بانجی کے ساتھ کر لیا، کسی نے بڑا جو بھی طریقہ کار بنایا گیا، بعد میں جب انکوائری ہوئی تو پتا چلا کہ یہ تو 2 نمبر طریقے کے ساتھ ہے۔ اور یہ جو لوگ وہاں سے آ جاتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے یہاں، کیونکہ یہاں پہ قوانین ایسے ہیں جن سے پر لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس میں فرض کرے آپ نے شادی کر لی، یہاں پہ بیگم آ گئی یا بندہ آ گیا، اب شادی نہیں چلی، فیل ہو گئی، لیکن ایک آدھا بچہ ہو گیا، تو بچے کی وجہ سے پھر آپ کو یہاں پہ ان کو رہائشی ویزا دینا پڑتا ہے، اور پھر آپ گورنمنٹ کے پکے پلے پڑ گئے، کیونکہ 7 سال تک یا کتنے سال تک بچہ جب تک بڑا نہیں ہوگا اس وقت تک تو آپ بینیفٹ سسٹم میں پڑ گئے۔ اسی وجہ سے یہاں کے قوانین جو ہے، لوگ تو شبانہ محمود کو مختلف طریقوں سے طنز کرتے ہیں، مگر جو بھی اپنے ملک کے لیے دیانتداری کے ساتھ کام کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ مسائل کیا ہے۔ پھر اس میں ہوتا ہے کہ اپنا بندہ کوئی پہنچ جائے تو اس کو اپنے زیادہ پتا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کون سی کمزوریاں غیر ملکیوں کے اندر، کیا کیا ہم یہاں پہ گیم ڈالتے ہیں، کیا کیا نہیں ڈالتے۔ پروپیگنڈا بڑا کیا جاتا ہے۔ آج میں دیکھ رہا تھا، وہ جی 1 لاکھ پتہ نہیں بندے جو ہے انڈیا سے امریکہ میں ایک بندے نے اسمگلنگ کے لیے کافی کارنامہ انجام دیا، اسمگلنگ کی ہے، اس کو جیل ہو گئی ہے، اور ہمارا میڈیا بتا رہا تھا کہ جناب انڈین جو ہے وہ اس طرح کے کام ہے۔ اور بھئی اپنے بھی تو دیکھ لو، اپنے کون سے چند چاٹ رہے، اپنے بھی تو جو پکڑے جاتے ہیں روزانہ یہاں پہ، وہ بھی تو لوگوں کو لے کے آتے ہیں۔ انڈیا کی کمزوری تو نظر آ گئی، اور پھر وہ میڈیا پہ یہ خبر چلائی جا رہی تھی کہ یہ انڈیا کی ترقی جو ہو رہی ہے وہ بھی جھوٹ اور فریب ہے۔ ہمارا کام ہے یہ، ہم نے پروپیگنڈے کے ساتھ سسٹم کو چلانا ہے۔ ہم نے جھوٹ کے ان کے انڈیا کے ایگریمنٹ ہوئے جرمنی کے ساتھ، یورپ کے ساتھ، یہ ان کی نظر میں یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے، جس سے دنیا کافی سراہ بھی رہی ہے، اور امریکہ جیسے ملک پریشان بھی، پاکستان نہیں جنہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لوگوں کو۔ انڈیا پھر بھی ترقی نہیں کر سکتا، ہم بھی ترقی کر سکتے ہیں، قرضہ لیں گے، ہمارے قرضے سے سسٹم چلے گا۔ انڈیا میں قرضے کی ضرورت نہیں، ان کے بینک جو بھی ان کا اپنا نیشنل بینک ہے انڈیا کا، وہاں پہ خزانے میں ان میں پیسے ہی پڑے ہوئے، ان کے پاس جو پڑے ہوئے وہ غلط ہے، ہمارا جو قرضہ وہ ٹھیک۔ وہ ایک ہندو کو مسلمان نے پوچھا نا کہ آپ کب نہاتے ہیں، تو ہندو نے کہا کہ ہم تو روزانہ نہاتے ہیں، ڈیلی فرض کرے۔ تو مسلمان کو اس نے پوچھا آپ، اس کو کہتا اچھا آپ آج نہا کے وہ کل، پھر اس کی کل بڑی دور لے گیا۔ تو جب ہندو نے پوچھا آپ کب نہاتے ہو، تو کہتا جمعے میرا مطلب اپنا جمعہ نزدیک لے گیا۔ تو یہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کرنے کے جو ہمارے پاس یہ سسٹم ہے، دنیا نہیں مانتی اس کو، مگر ہم کہتے ہیں ہماری امام تو بیوقوف ہے، کیونکہ یہ بھی سچ تو ہم بولنا ویسے گناہ ہے، پاکستان میں جرم ہے۔ اچھا واپس آ جاتے ہیں اسی وجہ۔ اب جناب یہاں کے قوانین جو ہیں وہ اسی وجہ سے سخت بھی کیے جا رہے۔ اب بچہ نہیں ہوتا تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی، آپ کو واپس جانا پڑے گا، طلاق کھلا ہو گیا، یا آپ نے کوئی 2 نمبری کی ہوئی۔ اب یہ ملک کیا کرے؟ یہاں پہ اب انہوں نے ایسا بھی کر دیا کہ اگر بیگم کو یا
میاں کو بلانا، تو میں نے کل ہی بتایا تھا کہ خرچہ بھی پڑتا ہے سالانہ NHS کا، اور دوسرے تیسرے اخراجات، ویزا فیس بھی کافی ہے، تو اتنا آسان نہیں ہے۔ لوگ جو ہے پاکستان میں جا کے اب جو رشتے کرتے ہیں وہ بھی سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، ان کو بھی پتا کہ یہ مدعا گلے نہ پڑ جائے، ہم کل کو کسی اور مصیبت میں نہ پڑ جائے، حق مہر بھی دینا، یہ بھی دینا، وہ خرچے بھی دینے، سارا کچھ دینا، وہاں پہ قصور کس کا یہ تو بات کی پرابلم ہے، لیکن ایک آپ کی زندگی جو ہے وہ برباد ہو گئی۔ ایک دفعہ رشتہ ہو گیا، کسی وجہ سے چل نہ سکا، میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں، اس کے بعد دوسری دفعہ رشتہ کرنا بھی مشکل ہے۔ وجہ یہ جس نے کیا وہ بھی ڈر رہا ہے، جس کے ساتھ ہونا وہ بھی، کیونکہ ہر چیز پہ ہم جو ہے سچ نہیں بول۔ پچھلے دنوں ایک کسی نے مجھے کہا کہ رشتہ ہے، تو میں نے کہا آج فیملی پاکستان گئی ہوئی ہے، وہ رشتہ دیکھ لیں گے۔ میں نے کہا تھوڑی سی تفصیل بتائیں، تو تفصیل بتائی نہیں، گول مول کر کے جب ان کو نمبر دیا، انہوں نے کال کی، وہ کہنے لگے ہاں جی ہماری بیٹی کی پہلے طلاق ہوئی ہوئی ہے۔ اب جس پارٹی نے وہ نمبر دیا تھا میں نے ان کو فون کیا، وہ کہنے لگی جی خاتون تھے۔ یہ میں نے بعد میں آپ کو بتانا، کوئی بعد میں خاک بتانا تھا، جب رشتہ کرنے کی بات کر رہے ہو تو اس وقت بتاؤ کہ یہ چیزیں ہیں اس لڑکی کی، یہ معاملات ہیں، پھر اگلا بندہ فون کرتا چکر ویسے قرآن آیت لگائی ہوگی، وہ ہم نے واٹس ایپ پہ ادھر ادھر پڑھا، اللہ 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 اللہ۔ جو بات بتانے والی یہاں پہ ہے کہ یہ فراڈ ہم نے سیکھا ہوا ہے، وراثت معاشرے کو ملا ہوا ہمارے، آپ کو سچائی ڈھونڈنے کے لیے مصیبت بنی ہوتی ہے، سچ کو بولتا نہیں، پتا ایک دفعہ ان کے پلے ڈال دو، بعد میں بھگت کے رہیں گے، اور کئی بچے بچیاں اس طرح ڈسٹرب ہوتی ہیں، بعد میں ان ذہنی تکلیف ہو جاتی ہے، کئی پھر شادی کا نام بھی نہیں لیتے، وہ کہتے مٹی ڈالو، کل کو پھر ایک دفعہ دھوکا ہو گیا تو کیا کریں۔ کئی ایسی فیملی ہیں 2 دفعہ ان کے ساتھ یہ ہو، کئی جو ہے ایسے وہ کہتے ہیں یا کوئی یورپی مل جائے اس کے ساتھ کر لیں گے، کوئی اور ملک کی مل جائے کر لیں گے، پاکستانی سے نہیں کر۔ یہ بھی کیس سامنے آ ہے۔ تو اس وجہ سے ان ممالک میں قوانین سخت، ہم نے خود ان کو دعوت دی ہوئی کہ قوانین کو سخت کریں، ہم خود یہ کہتے ہیں کہ ہم 2 نمبری کرتے ہیں اور پھر پکڑے جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک پاکستانی خاتون پکڑی، وہ کہتی تھی کوئی پرابلم نہیں، یہ میں آپ کو پیپر بنا دوں گی، یہ کر دوں گی، وہ کر دوں گی، پھر اس کو پکڑ لیا۔ پھر ایک اور پکڑی ہے، ایک زیادہ پکڑے ہوتے یہاں، آپ جا کے دیکھیں سوشل میڈیا پہ آپ کو نظر آ جائے گا، انڈین پاکستانی، میں کہتا ہوں باہر آئی ہوئی ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی، ڈیلی میرا 2 4 6 کیس سامنے ہوتے، ہر ایک کیس پہ تو ہم بات بھی نہیں کرتے، ہم تو جنرل بات کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ اندازہ لگا لیں کہ کیوں آج ہمارے لیے زمین تنگ کی گئی، کیوں امریکہ میں لوگوں کو رہنے نہیں دیا جا رہا، کیوں یورپ میں رہنے نہیں دیا جا رہا، کیونکہ ہمارے اپنے کام غلط۔ جب ہزاروں لوگ یہاں پہ شادیاں کرا کے آئیں گے اور بعد میں چلنے والی صرف 100 کے حساب سے ہوگی، باقی سب فیل ہو جائے گی، تو کیا کرے گی گورنمنٹ؟ وہاں پہ شبانہ محمود کیا کرے مجھے بتاؤ، اس کو بھی پتا کہ یہ 2 نمبری ہو رہی ہے یہاں، اس کو نہیں پتا۔ ان ممالک کے لیے پھر مشکل پیدا ہو جاتی ہے، ان کا کام بڑھ جاتا ہے، پولیس کا کام بڑھ جاتا ہے، لوگوں کو پکڑنا، واپس بھیجنا، خرچہ آنا، ویسی میں لے کے جانا، ہوٹلوں میں رکھنا، گھروں میں رکھنا۔ یہ ہوٹل میں جہاں سیاسی پناہ لے جہاں رہتے ہیں وہاں فراڈ ہو رہا ہے، وہ کمپنیاں جو کھانا دے کے جاتی تھی یا دیتی ہے وہ کھانے کے قابل ہی نہیں ہوتی، وہ پیسے بنا رہے، لنڈن برمنگھم سے کھانے آ رہے ادھر ادھر۔ میں نے جب پوچھا سیکورٹی ایسے لگائی ہوئی جیسے یہ بڑے پورٹر بندے، ایسے آگے پیچھے ان کے کمپنیاں پرائیویٹ ٹیکسیوں پہ آ رہے جا رہے، ٹیکسی لے کے جا رہی، فل سہولت دی جاتی۔ یہ جو سیاسی پناہ لے میں ان کی بات کر، تو ظاہر ہے پھر یہاں کے قوانین کو انہوں نے کچھ نہ کچھ تو تبدیل کرنا۔ یہاں پہ بھی ہم پہ یہ کہتے ہیں یہ انگلینڈ والے غلط ہے، جرمن گورنمنٹ غلط ہے، فلانی گورنمنٹ غلط ہے، ہم غلط نہیں ہو سکتے، ہم جو کرتے وہ ٹھیک کرتے۔ تو یہاں سے اندازہ وہی صاحب جو ہمارے سیاست وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے، باقی پوری دنیا غلط جا رہی ہے۔ اگر ہم فقیر ہیں تو فقیری کی حالت میں ہم ٹھیک ہے۔ اس طرح لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے مسلمان ہونا کافی ہے، باقی آپ جو مرضی 2 نمبر دھندا کرتے رہے، وہ آپ یہ کہیں گے کلمہ تو پڑھتا ہے، یہ جنتی ہے جو سارا دن ایمانداری کے ساتھ کام کر رہا ہے وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا، یہ جن سوچ دیکھیں جب خود ہی ہم نے
جنت اور جہنم کے ٹھپے لگانے شروع کر دیے، اس کے پیچھے کیا رہے گا؟ خود ہی زندگی کے مرنے، چلو زندگی کا تو کوئی فیصلہ آپ کر سکتے، مرنے کے بعد کے فیصلے سنا دیے جاتے ہیں کہ فلاں یہ سب شامل ہے اس میں۔ تو جناب پہلے اپنی حالت ٹھیک کرے، پھر آپ کسی جگہ بھی جائے آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر